السلام علیکم۔ غفران ماب علیہ رحمہ جو ہیں وہ ان سے 150 پونے 200 سال بعد ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نور اللہ شوستری اپنا مذہب چھپائے ہوئے تھے، ان کا کوئی تبلیغی کارنامہ نہیں ہے شیعہ قوم کے لیے۔ غفران ماب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں شیعیت اور آزاداری ان دونوں کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، مروج ہیں، تو ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اور غفران ماب کیوں مروا دیں گے؟ تو یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے جس نے ایسی بات کہی ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری صاحب درباری عالم تھے تو انہیں دربار نے مار دیا۔ جب وہاں کے سنی علماء کو لگا کہ یہ ہمارے منصب پر قبضہ کرنا چاہتے تو انہوں نے سازش کر کے انہیں قتل کروا دیا۔ غفران ماب علیہ رحمہ دربانی عالم نہیں تھے، بلکہ جہاں اپنے گھر پر دربار کو بلا لیتے تھے، ایسے سلطان عمر ان سے خود ملنے کے لیے بادشاہ آتے تھے۔ تو اللہ کا شکر ہے غفران ماب سے لے کے نقن صاحب تک کوئی عالم درباری عالم نہیں رہا۔ اور نور اللہ شوستری جو ہیں وہ حکومت کی لالچ میں اور دولت کی لالچ میں ہندوستان آئے تھے اور جا کے دربار میں بیٹھ گئے، اور دربار ہی کی سیاست نے ان کو قتل کروا دیا۔ یہ ہے۔ السلام علیکم۔ ہندوستان میں جتنے بھی شیعہ علماء ہیں وہ صوفی نہیں جو غفران ماب سے پہلے صوفیت زدہ تھے یا صوفی تھے، یا ان سب کو چھوڑیے۔ غفران ماب ہی شیعت کے فاؤنڈر ہیں ہندوستان میں، اور خالص و واضح عزاداری کے عرص سے ہٹ کے۔ تو سب کچھ غفران ماب نے کیا، تبھی شیعہ عالم تیار ہوئے ہندوستان میں۔ تو جتنے بھی عالم تیار ہوئے سب غفران ماب علیہ رحمہ کے اسکول کے شاگرد تھے، جسے ہم مکتب فقہی و کلامیہ غفران ماب کہتے ہیں۔ چاہے میر امین حسین صاحب ہوں، چاہے مفتی محمد عباس صاحب ہو، چاہے کوئی ہو۔ میر امین حسین صاحب کے والد علامہ مفتی محمد قلی صاحب غفران ماب علیہ رحمہ کے شاگرد تھے۔ ان کے 3 بیٹے علامہ سراج حسین، سلطان العلماء، سید العلماء، ممتاز العلماء، ان لوگوں کے شاگرد تھے۔ ان غفران ماب کے 2 بیٹوں کے اور 1 پوتے کے۔ اس کے بعد اعجاز حسین، وہ بھی جنت ماب کے شاگرد، اور خلاصۃ العلماء کے شاگرد سلطان العلماء کے بیٹے کے۔ میر امین حسین صاحب بھی خلاصۃ العلماء کے شاگرد، ممتاز العلماء کے شاگرد، غفران ماب کے 2 پوتوں کے، سب شاگرد ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنے بڑے عالم ہوئے ہیں سب خاندان اجتہاد کے، اسکول کے پڑھے ہوئے، اور غفران ماب ان کے بیٹوں کے، ان کے پوتوں کے شاگرد تھے۔ خدا حافظ۔ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنے بھی علماء ہیں سب مکتب غفران ماب کے شاگرد ہیں۔ مثلا کسی عالم سے پوچھئے کہ آپ کا استاد، پھر ان کا استاد، پھر ان کا استاد، آخر میں وہ غفران ماب کے پوتوں، بیٹوں تک یا غفران ماب تک پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح غفران ماب سے پہلے تو کچھ تھا نہیں، شیعت تھی نہیں، اجتہاد تھا نہیں، کوئی مذہبی مدرسہ تھا نہیں شیعوں کا، سب کچھ غفران ماب نے کیا۔ آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں جتنے ادارے، مدرسے، تحریکات ہیں، سب کے سب غفران ماب علیہ رحمہ کی تحریک کی فرع ہیں، شاخ ہیں، اور ان سب کے اصل جو ہیں غفران ماب ان کا اسکول ہے۔ خدا حافظ۔ علامہ میر امین حسین صاحب کے بھائی علامہ اعجاز حسین صاحب اور ان کے رشتے کے چچا علامہ حمایت حسین صاحب، ان کے والد مفتی محمد قلی صاحب، ان سب نے لکھا ہے
کہ جو کام محمد و آل محمد نے عرب و فارس میں کیا، عرب و ایران میں کیا، وہی کام حضرت غفران مآب علیہ الرحمہ نے ہندوستان میں کیا۔ اس وقت کا ہندوستان آپ کو معلوم ہی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، نیپال، سب اسی میں تھا۔ تو یہ تمام علماء نے، قدیم علماء نے لکھا ہے، اور ان کی کتابوں کا مطالعہ لوگوں کو کرنا چاہیے۔ ہم نے بہت بار ان کتابوں کے نام بھی دیے ہیں۔ علامہ مفتی محمد قلی صاحب کی کتاب احکام عدالت علویہ، علامہ اعجاز حسین صاحب مفتی محمد قلی صاحب کے بیٹے، علامہ میر امین حسین صاحب کے بھائی کی کتاب کشف الوجوب والاستار اور شذور الاقیان، یہ کتابیں مفتی محمد عباس صاحب کے اوراق الذہاب، علامہ سید محمد ابن مولانا عبدالعلی دیوکھٹوی فیض آبادی کی کتاب الروم المسقول و آئین اقنما۔ آئین اقنما کے 3 مصنف ہیں، علامہ نجف علی کشمیری، علامہ حیدر شاہ کشمیری اور علامہ سید محمد فیض آبادی۔ اسی طرح عربی میں ایک کتاب ہے جو مرزا محمد اخباری کے خلاف لکھی گئی ہے، اصول میں مطارق، وہ علامۃ العلماء سید احمد علی محمد آبادی کی کتاب ہے، جو اعظم گڑھ محمد آباد کے تھے، غفران مآب کے شاگرد تھے۔ اسی طرح سینکڑوں منابع ہیں جن کو پڑھنا چاہیے۔ جب تک ان کو آدمی نہیں پڑھے گا، اسی طرح کی باتیں کرے گا کہ غفران مآب سے پہلے شیعت تھی ہندوستان میں، اور کیا ہمارے بزرگ شیعہ نہیں تھے، اور کیا سادات شیعہ نہیں تھے۔ آج بھی ہندوستان، پاکستان میں لاکھوں سادات ہیں جو شیعہ نہیں ہیں۔ بنے سادات تو ہمارے یہاں مثلا تقریباً 80-85% بات بنے سادات ہیں۔ شیعوں میں جب تھوڑا سا علم آتا ہے یا پیسہ آتا ہے تو آدمی سید بنتا ہے، اور اہل سنت میں جب پیسہ یا تھوڑا علم آتا ہے تو خان بنتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو سادات ہیں وہ تقریباً 85% جھوٹے ہیں، وہ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اہل سنت میں جو سادات ہیں ان میں بنے کم ہیں، آج بھی بھرے پڑے ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بھی ہوں گے۔ ان کے شجرے غفران مآب کے شجرے کی طرح چمک رہے ہیں 1000 سال اوپر سے، تو وہ کیسے اہل سنت ہیں؟ آج بھی بڑے بڑے سادات علماء اہل سنت ہیں۔ غفران مآب علیہ الرحمہ نے شیعہ کیا، زیادہ تر کو شیعہ کر لیا سادات کو، ان کے جو مریدین تھے ان کو بھی کافی کچھ شیعہ کیا، لیکن بہت سے بچے بھی رہ گئے۔ تو یہ ہے اس طرح سے بہرحال لوگوں کو مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، جلد بازی میں کچھ نہیں بولنا چاہیے۔ سخن سنجیدہ می گویم، مضامی چیدہ می گویم، کتب را دیدہ می گویم، چه باکستانه بیجا۔ خدا حافظ۔